अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे अच्छे अच्छे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ अनकही बातें की एपिसोड नंबर 2। ये नॉवेल बेस करता है दो बच्चों की स्टोरी पर, एक बच्ची एक बच्चा, जो दोनों अपने ही घरों में चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुए और अपनों की मौजूदगी में, वालदैन की मौजूदगी में भी चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुए। स्टोरी जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। अनकही बातें एपिसोड नंबर 2 राइटर हैं एमन रज़ा। बेस करता है नॉवल चाइल्ड अब्यूज़ पर और इसका हीरो म्यूट है। म्यूट यानी बोल नहीं सकता। वो लड़की लंबी सी पोनी टेल का चूड़ा बनाते हुए कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी। ब्लैक जीन्स शर्ट के ऊपर ब्लैक ही लेदर की जैकेट पहने उसने एक नज़र आईने में अपनी तैयारी पर डाली। अब वो बिल्कुल तैयार थी जाने के लिए। रात के 8 बज चुके थे। उसने एक नज़र घड़ी को देखा, फिर ग्लव्स और हेलमेट पकड़ते दबे कदमों सीढ़ियों से उतरने लगी। सीढ़ियां उतरकर उसने इधर उधर नजर डाली। मैदान बिल्कुल साफ था। इससे पहले कि वो तेजी से बाहर निकलती, शबीम बेगम की कड़क आवाज ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया था। तानिया, वहीं रुक जाओ। रात के इस पहर तुम कहाँ जा रही हो? चलो वापस अपने कमरे में और कभी लड़कियों के रंग ढंग भी अपना लिया करो। ये क्या ऊल जलूल सा हुलिया बनाया हुआ है तुमने? दानिया की माँ शमीम बेगम अपनी बेटी के लड़कों की तरह पहनावे पर बड़ी तंग थी। क्या है यार मामा, हादी भी तो जाता है ना। अगर मैं जा रही हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसने पैर पटकते मुंह बसोरते हुए कहा तो शमीम बेगम सर पीट कर रह गई। अरे बेवकूफ लड़की, वो लड़का है, वो ये सब कर सकता है। अरे भाई, क्यों डांट रही हो मेरी प्यारी सी बच्ची को? महनाज बेगम, जो कि शमीम बेगम की जेठानी थी, उन्होंने प्यार से दानिया को गले लगाते हुए कहा। वो दिल ही दिल में दानिया को अपने बेटे हादी के लिए सोचे बैठी थी, क्योंकि हादी और दानिया में बस 1 साल का फर्क था, मगर दोनों ही मास्टर्स की एक ही क्लास में थे। उनकी बनती भी बहुत थी कि अगर एक खाना ना खाता तो निवाला दूसरे के गले से भी नीचे नहीं उतरता था। इसीलिए उन्होंने दानिया बचपन से ही अजीज थी और वो भी अपनी ताई अम्मी से ऐसे ही लाड उठवाया करती थी। क्योंकि उसकी माँ तो बीच चौराहे में ही उसकी इज्जत का भांडा फोड़ देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बस एक ही शिकवा था कि वो लड़कों की तरह रहती है। मजाल है जो किचन में उनका हाथ बटा दे। देखे ना ताई अम्मी, मामा बाहर नहीं जाने दे रही मुझे। उसने आखिर हद तक मासूम बनते शमीम बेगम की शिकायत की तो शमीम बेगम उसकी एक्टिंग देख कानों का हाथ लगाती रह गई। शमीम, जाने दो ना, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। उनकी बात पर शमीम बेगम दानिया को गुस्से से घूरने लगी और उनका हाथ जूते की तरफ बढ़ता देख वो पैर पटकती ऊपर को भागी थी और दरवाज़ा लॉक कर लिया। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। उसकी तेजी देखकर शमीम बेगम ने तासुफ से कहा और वो दोनों हंसती हुई किचन की तरफ चल दी। वो कमरे में आकर गुस्से से टहल रही थी जब उसकी खिड़की पर पत्थर आकर लगा। उसने फौरन नीचे झांक कर देखा तो हादी अपनी बाइक पर बैठा उसे नीचे आने का इशारा कर रहा था। उसकी बाइक हादी के पास खड़ी थी। हादी को देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी थी और वो हेलमेट सर पर पहनती फौरन खिड़की से लटकती हुई नीचे को छलांग लगाकर उस तक पहुंची थी और भागकर अपनी बाइक पर बैठी थी। शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। हादी ने कॉलर झाड़ते हुए शोखी से कहा। तुम्हें शुक्रिया कर कौन रहा है? मुंह देखा है अपना? दानिया उसे आंख मारकर बाइक को रेस देकर उसके आगे से भगाती चली गई थी। मेरे लिए रुको, ये चीटिंग है। तुमने पहले ही रेस शुरू कर दी। हादी कलसता हुआ उसके पीछे भागा था। साइड पर हटो, वो आ रहा है।
وہ آ رہے ہیں، اس طرح کی آوازیں صبح صبح ہی یونیورسٹی میں گونجنے لگی تھی۔ ہر لڑکی ان دونوں لڑکوں کے آتے ہی اپنا آپ درست کرنے لگی تھی۔ کوئی اپنے لپسٹک ٹھیک کر رہی تھی تو کوئی اپنے بال، ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ خوبصورت لگنا چاہتا تھا۔ آخر وہ یہ سب کرتی بھی کیوں نہ؟ وہ لڑکے پوری یونیورسٹی کے ہر دل عزیز تھے۔ یہ نہ صرف ان کی شکل سب سے خوبصورت تھی بلکہ ان کا خاندان پاکستان کے پہلے 5 امیر ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ ان کے خاندان میں جائے، تبھی وہ سب لڑکیاں شاہمیر اور شہابیر کے ارد گرد منڈلاتی رہتی۔ شہابیر اپنی شوخ اور فلرٹ نیچر کے باعث لڑکیوں کو لفٹ کرا دیا کرتا تھا، مگر شاہمیر اس سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں شاہبیر شوخ طبیعت کا مالک تھا، وہیں شاہمیر اس سے بالکل مختلف سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا۔ اس لیے لڑکیاں زیادہ تر شاہبیر کے گرد ہی پائی جاتی تھیں، اور جو بڑی وجہ لڑکیوں کو شاہمیر سے دور رکھتی تھی وہ اس کی سب سے بڑی خامی اس کا ڈم ہونا تھا۔ مطلب وہ سن تو سکتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ شروع میں علاج کرانے کے بعد وہ کچھ حد تک بول لیتا تھا، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تھا کہ وہ پھر کبھی بول نہیں پایا تھا، اور شاہبیر تو تھا ہی اس کی پرچھائی، اس کے بن کہے وہ سب سمجھ آیا کرتا تھا۔ شامیر کو اسے کبھی کچھ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، اس لیے تو انہیں سول برادرز کہا جاتا تھا۔ ایک دوسرے کا سایہ تھے وہ، جس کی بھی غلطی ہوتی تو دوسرا ہمیشہ ڈانٹ سننے میں اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا تھا۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ غلطی ہمیشہ شاہبیر کی ہی ہوتی تھی، یہی خوبی انہیں سب سے الگ بناتی تھی۔ ویر بیبی، تم کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دیکھو میرا میک اپ کتنا ڈل ہو گیا۔ سنٹین سے مبین نامی لڑکی نے اپنا منہ اس کے قریب کر کے دکھاتے اسے چپکتے ہوئے کہا۔ وہ بھی ایک بگڑی ہوئی رئیسزادی تھی جس کا دل شاہبیر پر آ گیا تھا۔ شاہمیر نے اسے دیکھ کر تعصب سے دیکھ کر سر ہلایا۔ پتہ نہیں کیسی لڑکی تھی جو غم کی طرح اس کے بھائی سے چپکی رہتی تھی۔ شاہمیر کے اتنا ڈانٹنے اور اس طرح کی لڑکیوں سے دور رہنے کی تاکید پر بھی شاہبیر آگے سے دانت لگا کر پھر اگلے دن اس کے ساتھ ہی ملتا تھا۔ آخر کیا کروں میں اس لڑکے کا؟ سچ کہتے ہیں ہر لڑکی اعتبار اور سچی محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ جو ایک دن کسی کے ساتھ تو اگلے دن کسی کے ساتھ مفاد کے لیے ہو۔ اس نے دل میں سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ شاہبیر یہاں لمبا مصروف ہونے لگا ہے، اس لیے وہ اس سے پہلے ہی کلاس میں چلا گیا تھا۔ اب بتاؤ مبین، شاہبیر نے شوخی سے کہا۔ ڈونٹ کال می دیٹ، کال می موبی، اس نے فوراً تصحیح کی۔ اوکے اوکے موبی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ اسے اس لڑکی کو چڑھا کر کتنا مزہ آتا تھا، اگر وہ جان جاتی تو کبھی اس کے پاس سے بھی نہ گزرتی۔ شاہمیر کلاس میں جا کر فرنٹ رو میں بیٹھ چکا تھا۔ شاہبیر اور شاہمیر کی فرسٹ رو میں پہلی 2 سیٹیں مختص تھیں، جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ وہاں صرف وہی 2 بھائی بیٹھتے تھے، اس لیے وہاں بیٹھنے کی کوئی غلطی نہیں کرتا تھا، کیونکہ اگر کوئی غلطی سے بھی ان میں سے کسی ایک سیٹ پر بیٹھ جاتا تو شاہبیر اس کی الگ سے اچھی خاصی درگت بنانا چاہتا، جس پر اگلا بندہ وہاں بیٹھنے سے توبہ کر لیتا۔ جیسے ہی وہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا، کلاس شروع ہو چکی تھی۔ سر نے جیسے ہی لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کیا، پرنسپل صاحب ایک لڑکی کو لے کر اندر آئے تھے۔ کلاس، شی از یور نیو کلاس میٹ ماہرو، یہ ایبراڈ سے کل ہی یہاں شفٹ ہوئی ہیں، جبکہ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسکالرشپ بھی حاصل کی ہے۔ اب یہ آپ کی کلاس فیلو ہیں، تو ان سے جتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سیکھیں۔ پرنسپل کے کہنے پر پوری کلاس کا دھیان اس لڑکی کی طرف ہوا تھا جس نے جینز ٹراؤزر کے ساتھ ٹی شرٹ اور اس پر کھلی سی شرٹ پہن رکھی تھی۔
جس سے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھوں کا رنگ گرے تھا، بالکل شاہمیر کی طرح، جبکہ اس کے بال گردن سے بھی اوپر تھے۔ اس کا لڑکوں جیسا حلیہ دیکھ کر تمام کلاس میں خسر پسر شروع ہو چکی تھی۔ شاہبیر نے اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد شاہمیر نے اپنی نظر اس پر سے ہٹا لی تھی۔ پرنسپل نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ سیٹ میں چلتی ہوئی آئی اور شاہمیر کے ساتھ والی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ شاہمیر کے ساتھ بیٹھنے پر پوری کلاس نے منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے کوئی آٹھواں عجوبہ ہو۔ شاہمیر نے بھی حیرت سے اس کی طرف منہ موڑے اسے دیکھا تھا۔ آج سے پہلے کوئی لڑکی اس کے پاس بیٹھنے کی نہ ہمت کر پائی تھی اور نہ ہی کسی نے دلچسپی لی تھی، کیونکہ سبھی جانتے تھے وہ ڈم ہے، اور آج یہ لڑکی، جب اسے بھی پتہ چلے گا تو یہ کون سا بیٹھنا چاہے گی۔ شاہمیر کے دل میں سوچ کر چبھن ہوئی، مگر ساتھ بیٹھنے سے منع نہیں کیا۔ وہ کہہ بھی کیا سکتا تھا اس سے؟ بیچاری شاہمیر کے ساتھ بیٹھ گئی، اب اسے شاہویر سے کون بچائے گا؟ کلاس میں کسی نے سرگوشی کی جو اس کے کانوں تک بخوبی پہنچ چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہویر کلاس میں اندر آیا تو اپنی جگہ پر کسی اور لڑکی کو بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کیا ہوگا ماہروں کا؟ کیسے ہٹائے گا شاہویر اس کو اپنی جگہ سے اور کیسے بدلا لے گا؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے انکہی باتیں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔